الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى الذي ولي المؤمنين وغاية آمال العارفين وغياث المستغيثين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز اور محترم برادران ایمانی، آج یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام جہان تشیع کے لیے ایک بہترین خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اس لیے کہ آج ہی کی وہ شب تھی 11 ذی القعدہ کہ جب مدینہ منورہ میں ہمارے اور آپ کے 8ویں سرکار، 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت جس سن میں ہوئی وہ سن 148 ہجری، اور جس سن میں آپ کی شہادت ہوئی وہ سن 205 ہجری. اس طریقے سے جو کل مدت حیات، ظاہری حیات آپ کی ہے وہ تقریباً 55 برس کی ہوتی ہے. بہرحال اسی امام کے توسط سے، اسی امام کے وسیلے سے، اسی امام کی توسل سے بارگاہ خداوندی میں ہم یہ دعا کریں گے کہ آج یہ جو خطرناک بیماری اور موذی مرض پھیلا ہوا ہے، اللہ اس امام کے توسط سے، ان کے صدقے سے تمام عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے. خصوصی طور پر جو مومنین مریض ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. خصوصاً ہمارے ڈاکٹر احسان صاحب جو واقعاً طلباء کے حق میں بہت ہی مفید ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور جتنے بھی مومنین اس بلا میں، اس مرض میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں بھی صحت و سلامتی اور شفا عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، مومنین کرام، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حاصل کیا، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو قرار دیا کہ جن کا ہم نے اصطفیٰ کیا، جن کا ہم نے انتخاب کیا. آپ دیکھیے کہ اللہ نے قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا. چونکہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا تھا، لہٰذا اس قرآن کی وراثت کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا. نہ سب کو وارث بنایا، نہ قرآن کو لاوارث چھوڑ دیا، بلکہ چند بندوں کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا، اور انہی بندوں کو کہ جن کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا، جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا تھا. ایک تمہیدی گفتگو ہے عزیزان گرامی. آپ دیکھیے بہت ہی مختصر سے وقت میں گفتگو تمام ہو جائے گی کہ آپ کوئی بھی، چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، یہ باقی رہنے والی کتاب ہے، یہ افضل الکتاب ہے، یہ سید الکتب ہے. تمام صفات اور تمام کمالات اس کتاب کے اندر موجود ہیں. لیکن اس کتاب سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیے، چونکہ ہم طالب علم ہیں، ایک حوزہ علمیہ میں ہم الحمدللہ ہماری زندگی گزر رہی ہے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی ایک مصنف
یا کوئی ایک مؤلف کسی کتاب کی تالیف کرتا ہے یا کسی کتاب کی تصنیف کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کتاب جو ہے وہ مطبعے سے یا پریس سے نکلتی ہے تو 3 مرحلے اس کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ دکاندار کتاب فروش اس مطبعے سے اس پریس سے جا کر کتاب کو لے کے آتا ہے، دکان پر رکھتا ہے، لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، لوگ خریدتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ اور پہلی منزل ہوتی ہے دکان کی۔ اب اس دکان سے خریدنے والے افراد 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا انسان وہ ہوتا ہے جو کسی لائبریری کا انچارج ہوتا ہے، کسی کتاب خانے کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کتاب کو خریدتا ہے اور لے جانے کے بعد اس کتاب کو کتب خانے کے حوالے کر دیتا ہے، اس کتاب کو لائبریری کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسری منزل یہ ہوتی ہے کہ یہ کتاب وہ انسان خریدتا ہے کہ جس کو اس کتاب کے موضوع سے دلچسپی ہوتی ہے، اس کتاب کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، جس کو ذوق مطالعہ ہوتا ہے، جس کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جو علم دوست ہوتا ہے، ایسا انسان اس کتاب کو لیتا ہے، اپنے گھر لے کے جاتا ہے، اپنے دارالمطالعے میں لے کے جاتا ہے، پھر جانے کے بعد وہاں پر اس کتاب سے استفادہ کرتا ہے اور مومنین کو معلومات عطا کرتا ہے۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ 3 مرحلے ہوئے۔ سب سے پہلا مرحلہ دکاندار، دوسرا مرحلہ وہ کتاب لے جانے والا لائبریرین جو مکتبے میں اور کتب خانے میں اس کتاب کو لے کے جائے گا، اور تیسرا وہ انسان ہے جو شوق مطالعہ، جو ذوق مطالعہ رکھنے والا انسان ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ اگر ہمارے اور آپ کے پاس کوئی کتاب ہو اور اس کتاب کو کسی کے حوالے کرنا چاہیں، اس کتاب کو کسی کی وراثت میں دینا چاہیں، کسی کی حفاظت میں دینا چاہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کتاب کس کے حوالے کریں گے؟ آپ کتاب کو کس کے حوالے کریں گے؟ کیا کتاب فروش کے حوالے آپ کتاب کریں گے؟ کہا نہیں بھائی، اس کے حوالے کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ یہ کتابوں کو بیچنے والا انسان ہے، کتاب کس موضوع کی ہے، کس فن کی ہے، کس علم سے اس کا تعلق ہے، اس سے اس کو مطلب نہیں ہے، یہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ کوئی خریدار آیا، اس نے کتاب کو خریدنے والے کے حوالے کر دیا، بس یہی اس کا کام ہے، اس سے زیادہ اس کا کام نہیں ہے۔ اچھا، کتاب خانے کی دیکھ ریکھ کرنے والا، کیا اسے آپ کتاب خانے اور میں جو دیکھ ریکھ کرتا ہے اپنی کتاب کا وارث اسے بنائیں گے، اپنی کتاب کو اس کے حوالے کریں گے؟ کہا نہیں بھائی، یہ انسان بہت سی ہزاروں کتابیں لائبریری میں ایسی ہوں گی کہ جس کو یہ انسان پڑھنا بھی نہیں جانتا ہوگا، لہذا اسے کتاب کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ اس لیے کہ اس کی حیثیت بس یہ ہے کہ کتابوں کی گرد کو صاف کر دیا جائے، کتابوں کے غبار کو صاف کر دیا جائے، کتابوں کی جلدوں کی دیکھ ریکھ کر لی جائے۔ پھر تیسرا وہ انسان ہے کہ جو مطالعے کا ذوق رکھتا ہے، جو پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، جو علم دوست انسان ہے، کا اس کے حوالے کتاب کو کیا جائے گا تاکہ خود بھی استفادہ کرے، لوگوں سے کو بھی اس کتاب کے بارے میں معلومات عطا کر سکے۔ تو بھائی جب ہم عام انسان کا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنی لکھی ہوئی کتاب، اپنی تعلیف کی ہوئی کتاب، اپنی تصنیف کی ہوئی کتاب کسی عام انسان کو نہیں دے سکتے، کسی جاہل انسان کے حوالے نہیں کر سکتے، تو وہ قیامت تک رہنے والی کتاب، وہ افضل الکتاب، وہ کتاب جسے سید الانبیاء لے کے آئے تھے، کسی ضمیر فروش کے حوالے کیسے کر دیتے؟ کسی جاہل انسان کے حوالے اس کتاب کو کیسے کر دیتے؟ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ جو اس کتاب کا وارث ہو وہ اتنا دعویٰ کرے کہ سلونی عن کتاب اللہ عز وجل واللہ ما منہ آیت الا وانا عالم بها کہ لیل نزلت ام بنہار جبل نزلت ام بسہل، خدا کی قسم قرآن مجید کی کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں علی کو معلوم نہ ہو کہ یہ آیت رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے، میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑوں میں نازل ہوئی ہے۔ سلونی عن کتاب اللہ عز وجل، مجھ سے پوچھو اللہ کی کتاب کے بارے میں، واللہ ما منہ آیت، خدا کی قسم قرآن مجید کی کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے، الا وانا عالم، مگر یہ کہ میں اس آیت کو جانتا ہوں، بلیل نزلت ام
یہ رات میں نازل ہوئی، بسہل نزلت ام بجبل، یہ آیت جو ہے وہ میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر نازل ہوئی، ہمیں اس کتاب کے بارے میں علم ہے، جو چاہتے ہو ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے۔ تو یہ عام کتاب اور قرآن مجید کے متعلق گفتگو تھی۔ اب آپ آئیے جو دنیا کی عام کتابیں ہیں اور قرآن مجید ہے، اس میں بھی ایک بڑا امتیازی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو عام کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھیے تو جو بھی کتاب آپ لے کے آئیے ان کا ایک خاص موضوع ہوگا، ایک خاص ٹاپک کے اوپر وہ کتاب لکھی گئی ہوگی۔ بھائی فلسفہ ہے، یہ منطق ہے، یہ علم کلام ہے، یہ علم طب ہے، یہ علم فقہ ہے، یہ علم جغرافی ہے، یہ علم کلام ہے، یہ علم تاریخ ہے، یہ علم تفسیر ہے، یہ مختلف موضوعات کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو جو انسان جس کتاب سے تعلق، جو موضوع سے دلچسپی رکھے گا، تعلق رکھے گا، اس کتاب کو جا کے لے لے گا۔ فقیہ علم فقہ کو اٹھا لے گا، کلامی علم کلام کو اٹھا لے گا، طبیب علم طب کے کتاب کو اٹھا لے گا۔ لیکن یہ بتائیے قرآن کا، بھائی قرآن میں ہر ایک چیز موجود ہے، علم طب بھی اس کے اندر ہے، علم کلام بھی اس کے اندر ہے، علم فقہ بھی اس کے اندر ہے، علم اخلاق بھی اس کے اندر ہے، علم تاریخ بھی اس کے اندر ہے۔ تمام کتابیں، تمام علوم اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ لہذا اس کتاب کی شان یہ ہے، خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب کو آپ کے اوپر نازل کر دیا جس کے اندر ہر شے کا بیان موجود ہے۔ تو جب اس کتاب کے اندر ہر شے کا بیان موجود ہے تو جو اس کتاب کا وارث ہوگا اس کو بھی ہر شے کا علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو ایک ہی شخصیت نظر آئی کہ جس نے سوال کیا، جس نے یہ اعلان کیا ہو، جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا، ہر ایک سوال کا جواب دوں گا، ہر ایک مشکل کی مشکل کشائی کروں گا، مجھ سے پوچھو میں تمہارے مسائل کو حل کروں گا۔ سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، واللہ ان فی جنبی علوما کثیرا کالبحار الفخائر، قسم خدا کی اس سینے کے اندر علم اس طریقے سے جوش مارتا ہے جیسے سمندر جوش مارتا ہے۔ خدا کی قسم، اس سینے کے اندر علم اس طریقے سے جوش مارتا ہے کہ جیسے سمندر جوش مارتا ہے۔ تو یہ عزیزان گرامی اس کتاب کے وارث اگر بنیں گے تو یہی وارث قرار پائیں گے۔ دوسری آپ بات دیکھیے کہ یہ قرآن مجید کی آیت اور یہ قرآن مجید کی شان اور یہ قرآن مجید کا مقام کہ یہ کہا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوش کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب میں جس کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو۔ اچھا، صرف اس قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ علم فقہ ہے، علم طب ہے، علم کلام ہے، علم جغرافی یا اس کے علاوہ دیگر جو بعض علوم ہیں صرف انہی کا تذکرہ موجود ہے۔ نہیں بھائی، یہ قرآن تو وہ ہے، یہ اللہ کی کتاب تو وہ ہے، یہ سید الکتب تو وہ ہے کہ جس میں زمین کے ساتھ ساتھ علوم آسمانی بھی موجود ہیں، زمین کے ساتھ ساتھ علوم آسمانی بھی موجود ہیں۔ لہذا جو اس کتاب کا وارث ہوگا وہ اس کا اعلان یہی ہونا چاہیے کہ پوچھ لو اے زمین پہ رہنے والوں، مجھ سے آسمان کے بارے میں پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے طریقوں سے واقف ہوں۔ سلونی ان طرق السماء انی عالم بها ان طرق الارض، مجھ سے پوچھ لو آسمان کے راستوں کے بارے میں، مجھ سے پوچھو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، زمین کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ یہ ہے قرآن کا آسمان کی باتیں بھی، علم کلام، علم طب، علم فلسفہ، علم تاریخ، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کتاب کا وارث وہی ہوگا کہ جس کو ان تمام کتابوں کے اوپر عبور حاصل ہو، ان تمام کتابوں کے اوپر وہ اختیار رکھتا ہو، ان تمام کتابوں، تمام معلومات کا وہ عالم ہو۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہ زمین، آسمان، چاند، سورج انہی کا علم
تاریخوں کا بھی علم ہے، گزشتہ کتابوں کا بھی علم ہے، گزشتہ جو آسمانی کتب ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، ان کا بھی علم کیا جو ہے اس کتاب میں تحریر کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ لہذا جب گزشتہ کتابوں کا علم اس کتاب میں موجود ہے، گزشتہ تاریخوں کا علم اس کتاب میں موجود ہے، اگر اس کتاب کا کوئی وارث ہوگا تو کم از کم اس کو گزشتہ کتابوں کی معلومات ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی ملا تو ایک ہی انسان ملا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ لو سمعت لی الوسادۃ لقضیت بین اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الزبور بزبورہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل القرآن بقرآنہم۔ اگر میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے تو میں توریت والوں سے توریت والوں کے جو ہے توریت کے ذریعے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، اور قرآن والوں کے ساتھ قرآن کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ یہ کوئی نہیں ملا صرف اور صرف علی ابن ابی طالب، یہ کوئی نہیں ملا صرف اور صرف اس وارث قرآن کے علاوہ۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ یہ جتنے میں نے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے، اس سے سب ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر وارث قرآن بننے کے قابل کوئی ہے تو یہ اہل بیت علیہ السلام۔ یہ آیت کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حضرات کی خدمت میں حاصل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے قرآن کا وارث انہیں بنایا اپنے بندوں میں سے کہ جن کا استفاء کیا تھا، جن کا انتخاب کیا تھا، جن کا چناؤ کیا تھا، وہ ہیں